ہمارے ساتھ فاروق ترمذی موجود ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بھی بنائی ہے۔ فاروق، ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو اس حوالے سے پریشان ہونا چاہیے۔ نیب نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، اور اس میں الزام یہی ہے کہ ان کی جو بھرتی تھی وہ غیر قانونی تھی۔ 138.9 ملین کا نقصان ہوا اس حوالے سے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ ابھی آپ جو خبر بتا رہے ہیں کہ نیب نے ریفرنس فائل کرنے کا ارادے کا اعلان کیا ہے، جرم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ دستاویزات دیکھی ہیں جو نیب کی تھیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف تو جو ہے کچھ کم از کم کچھ قوانین ہیں جن کے جو کہے جا سکتے ہیں کہ جن کی انہوں نے خلاف ورزی کی، لیکن عمران الحق صاحب نے کیا کیا ہے؟ مطلب انہوں نے کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے؟ علاوہ اس کے کہ الزام یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی انہوں نے کسی طریقے سے مدد کی، لیکن اس میں نیب کی دستاویزات میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ان کے پہلے پرسنل کچھ تعلقات تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، تو کیا انہوں نے کچھ رشوت دے کے یہ پوزیشن لی ہے، یا کیا وہ اس پوزیشن کے لیے کوالیفائڈ نہیں تھے جو ان کو یہ پی ایس او کی پوزیشن دی گئی ہے، یا ایل این جی کے جو کانٹریکٹ ہے اس میں انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے کچھ دھاندلی کی تھی یا خود بٹ کی تھی؟ اگر آپ دیکھیں کہ ایگرو نے جس وقت اس ایل این جی کے ٹرمینل میں اپنی جو بڈ ڈالی تھی، تو جو دوسری پارٹی تھی جس کو کانٹریکٹ نہیں ملا تھا، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، اور ایگرو جو ہے صاف اور شفاف طریقے سے یہ کانٹریکٹ جیتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے، کہ مطلب ایگرو نے کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ ان کے سابق سربراہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔